مجدهم، جن سے ابھی ہم کو استفادہ کرنا ہے. حضرت والا تشریف لا چکے ہیں. جو حضرات باہر ہیں، دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حضرات قریب قریب تشریف لا لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. السلام علیکم. اب میں مدرسے کے طالب علم عبد الرحیم رضوان
صلی اللہ علیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نعت شریف سنائیں۔ عبدالرحیم رضوان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار مجھ سے کہے ایک بار، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے
کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. السلام علیکم. حضرت والا کے خطاب سے پہلے ایک اور طالب علم محمد محدث وہ آئیں اور اسماء حسنہ سنائیں. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء حسنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 واحدة غير واحدة من أحصاها دخل الجنة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جس نے اس کو محفوظ کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرفيع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الرب المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. السلام عليكم ورحمة الله. اب میں بلا کسی تاخیر حضرت والا سے ادباً گزارش کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے کہ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ذرا قریب قریب ہو کر تشریف رکھیں. طلب کے ساتھ ہم سنیں گے تو اس فائدہ زیادہ ہوگا. آواز تو دور دور تک جاتی ہے لیکن سامنے بیٹھنے والوں کا جو استفادہ ہوتا ہے وہ فائدہ دور والوں کا نہیں ہوتا. تھوڑا سا قریب قریب ہو کر تشریف رکھیں. اب میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور علمی بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں. اس کے بعد ایک اعلان یہ ہے کہ حضرت کے بیان کے بعد کچھ خوش نصیب حفاظ کرام کی جو ہے
قرآن کی تکمیل ہوگی۔ حافظ ظفر احمد ولد مولانا ظہور احمد صاحب مرحوم، حافظ عبدالرحیم رضوان ابھی ہمارے سامنے نعت بھی پڑھے، جناب عبد الواحد صاحب فرید صاحب کے صاحبزادے ہیں، محمد برہان الدین صاحب ولد جناب عزیز الدین صاحب، اور محمد موسیٰ کلیم اللہ ولد جناب محمد فاروق صاحب۔ یہ 4 حفاظ کرام کی قرآن کی جو ہے آخری درس حضرت والا دیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد دعا ہوگی۔ اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ وبعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، ساؤنڈ آہستہ ہی رکھو بیٹے، تیز مت بناؤ۔ معزز حاضرین، سامعین، عزیز طلباء، خوش نصیب حفاظ کرام اور ان کے ماں باپ، قرآن مجید سب سے بڑی کتاب ہے، اور قرآن مجید کا جو علم ہے وہ تمام علموں میں افضل اور برتر ہے۔ اور قرآن مجید میں جو احکام ہیں ان سے معیاری دوسرے حکم نہیں ہو سکتے۔ اس میں جو ہدایات ہیں ان سے اعلیٰ ہدایات نہیں ہیں۔ انسانوں کے لیے بھلائی اور کامیابی پر مشتمل جو قرآن پاک میں نسخے ہیں، پوری دنیا کے دانشور مل کر
اس سے بہتر نسخے فراہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا اور لوگوں کو جنہوں نے اپنے اپنے طور پر زندگی گزارنے کے نظریات بنائے، نئی نئی فکریں، نئے نئے نظریے آج دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ آپ کو سنایا جائے تو الجھ کر رہ جائیں گے۔ اتنے ازم ہیں اس وقت میں دنیا میں، اتنے نظریے ہیں، اس قدر فکروں کی یلغار ہے کہ عام لوگوں کو اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایسوں کے بارے میں فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، لوگ صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں اور ان چیزوں کی جس کی ان کا نفس خواہش کرتا ہے۔ پوری دنیا کے نظریات کو ان دو چھوٹے سے جملوں میں بیان فرما دیا گیا۔ اسی لیے تعلیمات میں قرآن مجید کی تعلیم اس قدر عظیم الشان تعلیم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سب سے بہتر آدمی قرار دیا جو قرآن پاک سیکھتا ہو اور قرآن پاک سکھاتا ہو۔ اسی لیے عزیز طلباء سے ایک گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو پہلا مرحلہ قرآن پاک کے سیکھنے کا میسر آیا ہے، اسی پر اکتفا مت کر لو، یعنی اسی کو کافی مت سمجھو۔ ابھی آپ کے الفاظ صحیح ہوئے ہیں، ابھی آپ کو صرف آیات پڑھنا آیا ہے، دیکھ کر آئے کہ زبانی آئے، لیکن اس میں کیا ہے آپ اس سے واقف نہیں ہیں۔ اور اس وقت میں سب سے بڑی ضرورت صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ پوری دنیا انسانیت کی یہ ہے کہ وہ قرآن کو، سنت کو اچھی طریقے سے سمجھے۔ اہل سائنس نے غور کر کر کے اب قرآن پاک تو قرآن پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر تحقیق شروع کر دیا وہ لوگ کہ کس چیز کا فائدہ کیا ہے۔ بغیر فائدے کے پیغمبر اسلام کچھ نہیں فرماتے، اور ہر چیز کی تصدیق کرتے جا رہے ہیں، اور حیرت میں پڑ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے آپ نے یہ بات کیسے فرما دی تھی۔ پہلی اتری ہوئی آیات میں فرمایا گیا ہے خلق الانسان من علق، تو اب علق کا کیا مطلب ہے؟ ڈکشنریاں دیکھے، لغت میں دیکھے، معنی کیا ہے معلوم کرے، اور پھر اس معنی کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے بعد میں آج کیمروں سے
اور اندرون کی فوٹو کھینچنے والے مشینوں سے جو صورت وہ لوگوں کو ملی، بولے کہ ٹھیک یہی لفظ کے جو مفہوم ہے ویسی ہی کیفیت میں بچہ ماں کے رحم میں ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ صاحب یہ 1500 سال پہلے انہوں بولے کیسے؟ ایک چیز پر تحقیق کر رہے وہ لوگ۔ وضو کے مسئلے پر، مسح کے مسئلے پر، سر کے پچھلے حصے کے بھگونے کے مسئلے پر، کتے کے جھوٹے کے برتن کو 7 دفعہ دھونے کے مسئلے پر، اور 1 مرتبہ اسے مٹی سے دھونے کے مسئلے پر، طہارت خانے میں تھوکنے سے ممانعت سے متعلق ہر چیز کے بارے میں تحقیق کر رہے وہ لوگ۔ قرآن شریف میں آیا ہے کہ زمین گول ہے، لیکن قرآن شریف میں یہ بھی ہے کہ زمین چوڑی ہے۔ افلا ینظرون، کیا کہتے ہیں، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین پھیلائی گئی۔ اب ان کی تحقیق یہ تھی کہ زمین پھیلی ہوئی نہیں ہے، گول ہے۔ تو بھئی زمین تو پھیلی ہوئی قرآن میں ہے، ہماری تحقیق یہ ہے کہ زمین گول ہے، بیضوی ہے، تو پھر اس کا کوئی اشارہ قرآن پاک میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ انہوں کو مل گیا قرآن شریف میں اقطار الارض کا، اور قطر کہتے ہیں گول دائرے کو۔ ان کو سمجھ میں آیا کہ دیکھنے میں چوڑی ہے، مجموعے میں گول ہے، اور دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ میں صرف تمہیدی طور پر یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پوری دنیا اس سے اعلیٰ ترین علم پیش نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اس زمانے میں بہت سنجیدگی کے ساتھ بالخصوص مسلمانوں کو اس سے اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر بنانا چاہیے۔ اور اس کے سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال آپ ذہن میں رکھیے۔ جتنی مشینیں آج بن رہی ہیں، چھوٹی مشینیں، بڑی مشینیں، ہر مشین بنانے والا وہ مشین کے استعمال کے طریقے والی کتاب بھی دیتا۔ جو بھی مشین بنی اس کے ساتھ کتاب بھی ہے، اس کو آپ کیسا استعمال کریں گے، اس کو کہاں رکھیں گے، دھوپ میں رکھیں گے، چھاؤں میں رکھیں گے، استعمال اس کا کیسا کریں گے، کیسا نہیں استعمال کریں گے۔ ہر مشین بنانے والا وہ مشین کے ساتھ کتاب بھی دے رہا۔ وہ مشین چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور جو مشینیں نازک قسم کی ہوتی ہیں، مہنگی قسم کی ہوتی ہے، نازک قسم کی ہوتی ہے، اس مشین کی کتاب دینے کے ساتھ ساتھ کمپنی سے آدمی کو بھی بھیجتا، اس کو استعمال کیسے کرنا چاہیے وہ سمجھانے کے واسطے۔ تو اب یہ انسانوں کی جو گروہ ہے، انسانوں کا جو مجموعہ ہے، یہ جو حضرت انسان ہے، اس کو بنانے والا کون ہے؟ ظاہر ہے کہ بنانے والا تو حق تعالیٰ ہے۔ جب بنانے والا حق تعالیٰ ہے تو یہ کیسا استعمال کرنے سے صحیح رہے گا، کیسا استعمال کرنے سے غلط ہوگا، اس کے بارے میں کتاب کون بھیجے گا؟
مشین بنانے والا ہی بھیجے گا. اور چونکہ یہ دنیا کی مشینوں میں سب سے پیچیدہ مشین ہے، اس سے زیادہ پیچیدہ مشین نہیں ہے دنیا میں کوئی. اسی لیے کتاب بھیجنے کے ساتھ ساتھ استعمال کیسا ہونا چاہیے سمجھانے والے کو بھی بھیجا. انہیں کو ہم پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں. آج پوری دنیا کی پریشانی کا سبب یہ ہے کہ نہ بھیجنے والے کو پہچانے، نہ بھیجنے والے پیدا کرنے والے کو ویسا مانے جیسا ماننا چاہیے، نہ اسے پہچانے، نہ اس کی نازل کردہ کتاب کو پڑھے، نہ اس کتاب کے مطابق عمل کیسا ہونا چاہیے ایک انسان کو سمجھانے والے کی زندگی کو دیکھے. یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی بھی خرابی ہے، اس گفتگو کی روشنی میں آپ اس کا جائزہ لیجئے. سمجھ میں نہیں آیا تو آگے پوچھ لیجئے کہاں کیا خرابی ہے اور کیوں ہے. اس کا سبب یہی ہے. بس پوری دنیا میں شر ہے، فساد ہے، قتل ہے، خوریزی ہے، ظلم ہے، ستم ہے، حقوق کی پامالی ہے، اذیت رسانی ہے، بدامنی ہے، بے چینی ہے، ہر قسم کی ساری خرابیاں، خواہ وہ عوام کی سطح کی ہوں کہ حکمرانوں کی سطح کی، اور چھوٹے چھوٹے ملکوں کی ہوں کہ سپر طاقتوں کی. پورے اطمینان سے مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں یہ بات، اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. بنایا اللہ نے انسان کو، تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا خصوصیات ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس میں کیا تقاضے ہیں، اور اللہ ہی کو پتہ ہے کہ اس کے لیے کیا فائدے کی چیز ہے، کیا نقصان کی چیز ہے. خاص طور سے اس رخ پر میں گفتگو اس واسطے بھی کر رہا ہوں کہ یہ بالکل ایسی جگہ پر ہمارا یہ مدرسہ ہے کہ اطراف و اکناف میں تحقیقات کا بنیادی سینٹر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن. دو قیدیں لگائیں، ایک اللہ پر ایمان، دوسرے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملانا. جب یہ دو شرطیں پائی جاتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں امن پھر ملتا ہے. اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے جن میں دو صفات ہوں، ایک صفت ایمان اور دوسرے ظلم سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا. اب آدمی اللہ ہی کو نہیں مانتا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا حکم نہیں مان رہا، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اسی لیے برا نہیں مانے تو ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں. ویسے بہت کم آنا ہوتا ہے میرا ادھر کے ایریے میں، مگر برا نہیں مانے تو ایک بات گوش گزار کر دینا چاہ رہا ہوں، چونکہ یہاں سب اپنے بھائیاں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے ہم لوگ مولویوں سے بولتے تھے کہ تم لوگ مطالعہ کرو اسلام کا بھی یہودیت کا بھی، دونوں میں مقابلہ کر کے دیکھو. مطالعہ کرو اسلام کا بھی عیسائیت کا بھی، مطالعہ کرو اسلام کا بھی بت پرستی کا بھی. پہلے ایسا بولتے تھے، ابھی بھی بول رہے ہیں، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی بولنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. یہ دیکھو کہ اسلام اور مسلمان، یہ دونوں کے درمیان میں ذرا مقابلہ کر کے دیکھو کیسا ہے.
قرآن کچھ کہتا ہے، ہماری زندگیاں کچھ ہیں۔ قرآن کی ہدایتیں کچھ اور ہیں، ہماری چاہتیں کچھ اور ہیں۔ قرآن کے احکام کچھ اور ہیں، ہمارے نفس کے احکام کچھ اور ہیں۔ اس لیے معزز دوستو، بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان قرآن پاک سے گہرا رشتہ اور تعلق قائم کرے۔ وہ لوگ دیکھتے دیکھتے مدینی مدرسوں میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، اور وہ بھی غریب قسم کے رہتے ہیں، نیچے بیٹھ کے پڑھتے، ان کو سادہ سیدھا کھانا ملتا، ان کے کپڑے بھی معمولی قسم کے رہتے۔ تو اس کے نتیجے میں پورے پڑھے لکھے، سوائے چند ایک کے مستثنیٰ ہیں وہ لوگ، اکثریت بولتے کہ نہیں یہ تعلیم میں ڈالے تو بچہ گیا، مستقبل کی زندگی میں کیا ہوگا بولتے تھے۔ ہمارے والد صاحب نے بھی جب اپنے بچوں کو یہ لائن میں ڈالا تو ہمارے خاندان میں بھی بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وکلاء ہیں، بولے ہمارے والد صاحب کو کیا جی گوشی لائن میں ڈال دیے، کیسا ہوگا بچوں کے آئندہ کا، بول کے ان سے بولے۔ تو حضرت بولے تم ہی دیکھ لینا آئندہ تمہارے بچوں کا کیسا رہتا ہے کہ میرے بچوں کا کیسا رہتا ہے۔ یہ تو ان کے مقابلے میں کہیں، میں بحیثیت مجموعی سب کے مقابلے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، آئندہ بولے تو کیا، آنے والا، اب آنے والی زندگی کون سی ہے؟ آنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے نا۔ اس واسطے ہمارے مولویوں کو حوصلہ بلند کرنے کے واسطے بولتا ہوں، کوئی بھی پوچھا یہ پڑھے تو مستقبل کا کیسا ہوگا، بولے تو تم واپس پلٹ کے پوچھو نہیں پڑھے تو مستقبل کا کیسا ہوگا، اس لیے کہ مستقبل تو آئندہ کی زندگی کا نام ہے۔ مستقبل تو آئندہ کی زندگی کا نام ہے۔ جو زندگی غیر معمولی، طویل، لمبی زندگی ہے، نہیں ختم ہونے والی زندگی ہے، اور یہ زندگی تو بہت مختصر ہے۔ وہ کسی کہنے والے نے کہا تھا، اس کے بولنے کا جو سینس تھا وہ دوسرا تھا، مگر میں دوسرے مطلب سے بول رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، لمبی عمر مانگ کے جو ملے تو 4 دن ملے گا۔ پھر کیا ہوا وہ 4 دن کا؟ 2 آرزو میں گھٹ گئے، 2 انتظار میں۔ یہ حال ہے اس وقت میں پوری عالم انسانیت کا۔ ابھی گزشتہ ہفتہ ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ صاحب وہ 15,000 روپے یا 20,000 روپے کچھ آمدنی ہے، چل رہا نہیں، پریشان ہوں، گزر نہیں ہو رہا ہے، ہمیشہ تشویش لائق رہتی، کیا کروں بول کے۔ تو میں بولا جس کی 1 لاکھ تنخواہ ہے اس کو بھی جا کے ذرا پوچھو اس کا کیا حال ہے، تو انہیں بھی ویسی بے چین ہے۔ جس کی 1.5 لاکھ ہے انہیں بھی ویسی بے چین ہے، اور جس کی آمدنی کا حساب کتاب نہیں ہے انہیں بھی ویسی بے چین ہے بیچارہ۔ بے چینی باہر کی چیزوں سے نہیں ہوتی، اندر کی چیزوں سے ہوتی ہے۔ قرآنی صفات پیدا ہوتی ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو سکون مل جاتا ہے، اور جب قرآنی صفات نہیں ہوتی تو دنیا مل جائے سکون نہیں رہ سکتا۔ بڑے سے بڑے حکمرانوں کا حال دیکھو کیسا ہے۔ تاریخ میں نے پڑھی، اس میں ایک بادشاہ سے پوچھے سب سے زیادہ اطمینان سے سونے والا کون ہے، تو کوئی کچھ بولا، کوئی بادشاہ کی عقیدت میں محبت میں بولے سب سے زیادہ پرسکون تو بادشاہ سلامت رہتے ہیں، تو بادشاہ بولا 1 دن بھی میرے کو سکون کی زندگی نہیں ملی،
سکون کی نیند نہیں ملی. اس میں نہیں ہے انسانوں کی فلاح و کامیابی. اللہ نے اپنے کلام میں رکھی، اپنے ارشادات میں، اپنے احکام میں. اسی لیے اسے سیکھنے سکھانے کا بحیثیت مجموعی سب کو اہتمام کرنا چاہیے. بہت تاثر یہ غلط ہے کہ قرآن پاک غریب بچے پڑھیں. یہ تاثر غلط ہے کہ چھوٹی عمر کے بچے پڑھ لیں. ارے بھائی قرآن تو انسان کے لیے اترا. اور یہ بھی عرض کرتے رہتے ہیں ہم کہ ابتدا میں جب قرآن پاک اترا تو وہ قرآن سیکھنے والے چھوٹی عمر کے لوگ تھے کہ بڑی عمر کے. صفہ پہ آ کے دین سیکھنے والے چھوٹے تھے کہ بڑے تھے؟ سب کے سب بڑے تھے. غالباً اقبال نے کہا تھا گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن. اگر تم بحیثیت مسلمان زندہ رہنا چاہتے ہو تو قرآن پاک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. قرآن کی اہمیت کو سمجھیں. اچھا، یہ ایک لافانی علم، ازلی اور ابدی علم ہے. علیم کی ذات سے نکلا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کی نزدیکی بندے کو قرآن سے جتنی ملتی ہے کسی دوسری چیز سے نہیں مل سکتی. ابھی ایک ضلع کو جانا ہوا تھا، رات میں واپسی ہوئی. وہاں پر 50-60 علماء کرام کو مدعو کیا گیا. ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ اپنے اپنے علاقوں میں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیز کے تعلیم پانے والے 15-15، 20-20، 25-25 بچوں کو منتخب کر کے ان کو آمادہ کر کے کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ اسلامیات، دینیات، قرآنیات کی تعلیم دے دیا کرو. ورنہ تو ان لوگوں کا مذہب سے اور آپ کے علم میں بھی یہ بات ہوگی کہ بیرونی ممالک میں بالخصوص امریکہ وغیرہ میں تھوڑا بہت جو دین کے ساتھ مسلمانوں کی وابستگی، بڑوں کو بھی علم حاصل ہو جائے. اور بالخصوص ان ذہنوں کو جو ذہن موجودہ تعلیمی پالیسی کے تحت تعلیم پانے والوں کی بن رہی ہے. اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، اغراض کیا ہیں، لمبی چوڑی اس کی تفصیلات ہیں. لیکن آج امت ہے کہ بالکل خواب غفلت میں پڑی ہوئی. کیا کرنا چاہیے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم لوگوں کے ذہن میں تو یہی ہے کہ یہ انہوں آ گئے تو ٹھیک ہو جائیں گے حالات، انہوں چلے گئے تو ٹھیک ہو جائیں گے حالات. حکمرانوں میں فلاں آ گئے تو ٹھیک ہو جائیں گے، فلاں آ گئے تو خراب ہو جائیں گے، فلاں آئے تو خراب ہو گئے، فلاں آئیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. یہ سب تصور صحیح نہیں. صحیح ہونے کے واسطے تو وہی علم اور وہی عمل اور وہی تقاضا اور وہی ایمان اور وہی یقین کی ضرورت ہے جس کے پیدا ہونے سے اس امت کے ابتدائی حصے کے حالات صحیح ہوئے تھے. جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو ظلم عام تھا، لڑائی جھگڑے عام تھے، عورتوں کے ساتھ زیادتی عام تھی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا عمومی مزاج تھا، شراب خوری تھی، بچیوں کو زندہ دفن کر دینے کا مزاج تھا، ساری خرابیاں تھیں، چوریاں تھیں، ڈکیتیاں تھیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں جو چوری ہوتی تھی تو اس کے ایک کے پاس میں جو رہتا تھا وہی لے لیتے تھے. اب یہ زمانے میں ڈکیتی اور چوری کی صورتیں کیا ہیں؟ ایک کا نہیں، سینکڑوں کا، ہزاروں کا ایک جگہ جو پیسہ جمع ہے پورا غائب ہو جا رہا. ترقی ہو گئی، برائی میں ترقی. پہلے کوئی مارتا تھا تو ایک ایک کو مارتا تھا، اب ایک ہزاروں کو مار رہا.
پہلے ظلم ہوتا تھا تو محدود ہوتا تھا، آج ظلم لاکھوں کروڑوں انسانوں پر ہونے لگ گیا. آج حقوق پامال ہو رہے ہیں تو ایک دو کے نہیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں. اس زمانے میں اس سارے بگاڑ کے لیے جو کتاب، جو ہدایت، جو تعلیم، جو نمونہ، جو اسوہ پیش کیا گیا، جس کے نتیجے میں پوری تاریخ انسانی میں اس سے بہترین معاشرہ وجود میں نہیں آیا، آج کے ان بگڑے ہوئے حالات میں دوبارہ پھر اسے زندہ کرنے کی فکریں کرنی چاہیے. اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے گفتگو کے رخ کو ایک ہی طرف رکھتے ہوئے اس پر روشنی ڈالوں، اس واسطے کہ طلباء کی تعداد زیادہ ہے، اس واسطے ان بچوں سے یہ گزارش ہے کہ دیکھو، آپ کو اللہ نے جو موقع دیا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، محنت سے پڑھیے. ان بچوں کے سرپرستوں سے گزارش ہے کہ صرف اتنا پڑھا لے کے تعلیم موقوف مت کرو. انہیں قرآن کے مفاہیم، قرآن کے تقاضے، قرآن کے احکام، قرآنی زندگی کی تربیت، اس کے بارے میں فکر کیجیے. اب ظاہر ہے کہ کسی بھی چیز کو سکھانے کے واسطے ایک ایک مرحلہ سے تعلیم دی جاتی ہے، تو اس کا یہ پہلا مرحلہ ہے کہ بچوں کو ناظر قرآن پڑھا دیا جائے، حافظ قرآن بنا دیا جائے، اور بڑوں میں اسے عام کیا جائے. ہمارے حیدرآباد سے 4-5 علماء گئے تھے ایک جگہ، ایک ایسے مدرسے کو جہاں 600-700 بچے پڑھتے تھے. انہوں نے وہاں ان کے سرپرستوں کو بلایا تھا. یہ وہاں ان کے ضروری جائزہ لیتے ہوئے ضروری سکھانے کے واسطے گئے. تو مختلف جگہوں سے گئے تھے، تو ہمارے حیدرآباد سے بھی گئے. 600 بچے ہیں. ان 600 بچوں کے میں سے کسی کے 10 پارے ہیں، کسی کے 15، کسی کے 20، کسی کے قرآن پاک پورا ہو گیا، سب کچھ. ان کے ماں باپ کو بلا کے 3 دن کا کیمپ رکھے. تو جن بچوں کے 6 پارے ہو گئے، ان کے ماں باپ کو 6 چھوٹے سورے بھی یاد نہیں تھے. جو بچے حافظ قرآن بن گئے، ان کے ماں باپ کو کلمہ بھی نہیں آ رہا. بڑوں کو دینی تعلیم سے اس درجے دور کر دیا گیا کہ اب ان کے دل و دماغ سے اس کو سیکھنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے، اس کا تصور ہی نکل گیا. مدرسے کا نام آتے ہی وہ بچوں کی تعلیم، اور علماء کی تقریر آتے ہی کہ تعلیم دلانا چاہیے، تو ذہن پورا بچوں کی تعلیم کی طرف چلے جائے. کھانے کا نمبر آیا تو بچے بعد میں، پہلے بڑے. دعوتوں کا مسئلہ آیا، بچے آگے تو بولتے نہیں بچوں ذرا تم لوگ ٹھہر جاؤ، ذرا پہلے بڑے لوگ فارغ ہو جاتے. کھانے کا نمبر آیا تو پہلے بڑے، اور پڑھنے کا نمبر آیا تو پہلے بڑے نہیں، پہلے بھی اور آخری بھی چھوٹے، بڑے نہیں. یہ کیسا تصور ہے بھائی؟ اس لیے عزیز طلبہ، آپ حضرات بڑے ذوق سے، شوق سے تعلیم کو حاصل کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے. جن بچوں کا حفظ پورا ہو رہا ہے، وہ بچے زندگی بھر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیجئے. قرآن پاک کی خصوصیت ہے وہ یہ کہ اگر اسے روزانہ پڑھتے رہتے ہیں تو محفوظ رہتا ہے، روزانہ نہیں پڑھتے ہیں تو پھر محفوظ نہیں رہتا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی کی روشنی میں سنا رہا ہوں آپ کو. مسلسل پابندی سے بلا ناغہ روزانہ 1 پارہ، 2 پارے، 3 پارے معمولات میں داخل ہونے چاہیے. جو بچے حافظ قرآن ہو گئے ان کے، اور جو غیر حافظ ہیں ان لوگوں کو پاؤ پارہ، 2 رکوع، 3 رکوع کچھ تو پڑھ لینا چاہیے. اور جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ کم از کم سیکھ لینا چاہیے. اتنے سورے جس سے نماز صحیح ہو سکے، وہ بھی نہیں سیکھتے.
بہرحال بڑی خوشی کی بات ہے، مدرسے جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی شکلوں میں ان بچوں کے پیچھے محنت کر رہے ہیں۔ اس محنت کو معمولی آپ مت سمجھیے، اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی محنتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں حافظ قرآن موجود ہیں، اور آج دنیا میں اسی قسم کی محنتوں کے نتیجے میں ہزاروں نہیں لاکھوں علماء کرام ہیں، اور اسی قسم کی محنتوں کے نتیجے میں دنیا کے کونے کونے میں ہر جگہ دین اسلام، قرآن کے مفاہیم کو سمجھانے والے موجود ہیں، ان ملکوں میں بھی جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے۔ اس واسطے اس محنت کو معمولی مت سمجھیے، قدر کی نگاہ سے دیکھیے، اپنے دل میں عظمت ہو، اہمیت ہو اس کی، اب دوسرا ہم سمجھتا ہو نہیں سمجھتا ہو اس سے بحث نہیں رکھنا چاہیے۔ میرے پاس میں اصلی ہیرا ہے، سمجھو ایسا بتایا تو آنکھیں خیرہ ہو جا رہی، چمک رہی، اندر رکھ لیا میں۔ سارے لوگ بول رہے ہیں آرٹیفیشل ہے جی، آرٹیفیشل ہے، اوریجنل نہیں ہے، آرٹیفیشل ہے۔ ان کے بولنے سے اوریجنل آرٹیفیشل ہو جاتا جی، نہیں ہوتا نا۔ ہمارے دل میں عظمت ہو قرآن کی، ہمارے دل میں اہمیت ہو علم دین کی، اور ہمارے دل و دماغ میں اہمیت ہو قرآن و سنت کی خدمت کی، لوگوں کے معمولی سمجھنے سے غیر معمولی چیز معمولی نہیں ہو جاتی، اعلیٰ چیز ادنا نہیں ہو جاتی۔ اس لیے عزیز بچوں ذہن میں رکھو اس بات کو، خاندان میں زیادہ تر دوسری لائن کے بچے رہتے، ارے یہ کیا پڑھ رہا میاں آج کل، سب پڑھ رہے سب پڑھو، تم بھی بولو، تو بھی سوچتا ہمارے بابا کو بھی کیا ہوا کہ یہ لائن میں ڈال دی، اس کے دل و دماغ میں عظمت ہی نہیں بیٹھ رہی، اس کی اہمیت نہیں آ رہی ہے اس کی۔ اس لیے پابندی سے پڑھیے، اور جو نسبت آپ کو حاصل ہوئی ہے اس نسبت کی قدر کرتے ہوئے آئندہ کی زندگی پوری حافظ قرآن کی طرح گزاریے، عام بچوں کے جیسے نہیں۔ اب آپ حافظ قرآن ہیں، وہ حساب سے آپ کو رہنا چاہیے۔ اب تک آپ کوئی غلطی کرتے تھے، لوگ بولتے تھے ارے وہ فلانا یہ غلطی کر دیا، فلانا وہ غلطی کر دیا، اب کرے تو کیا بولتے ہیں، حافظ صاحب کرے جی غلطی ہے، اب اس نسبت کی طرف غلطی منسوخ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے عزیز بچوں آئندہ کی زندگی کو صحیح رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ مدرسے کے اساتذہ جنہوں نے ان کے پیچھے محنت کی یقیناً مبارکبادی کے مستحق ہیں، بچوں کو بھی اللہ مبارک کرے، ان کے سرپرستوں کو بھی، اور پورے اہتمام سے ہمارے ان مدارس کو چلانا چاہیے۔ ذمہ داران کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ معیاری تعلیم دو، معیاری تربیت دو، معیاری حساب و کتاب رکھو، یہ 3 چیزوں کا اہتمام کرو، انشاءاللہ راستے کھل جائیں گے۔ تعلیم ہو معیاری، تربیت ہو معیاری، حساب کتاب ایک دم صاف ستھرا، یہ 3 چیزوں کا اہتمام کرنا، انشاءاللہ العزیز مدرسوں کا چلانا آسان ہو جائے گا۔ بس چونکہ مجھے ایک اور جگہ بھی تکمیل قرآن مجید کی تقریب میں شرکت کے لیے جانا ہے، تو کون بچے ہیں حافظ قرآن ادھر آ کے یہاں بیٹھو، بیٹھے تخت کے اوپر آ جاؤ، میں آخری آیات سنا دیتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں، آ جاؤ بیٹا اوپر آ جاؤ۔ ایسے بیٹھو، ایسا نہیں جی میری طرف منہ کر کے بیٹھو، اپنے کو کیمرے کے سامنے تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم خود اس لائق ہیں جی، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے ہماری جی۔ وہ چکر میں پڑو ہی مت، تم جو آنا ہے آ جائیں گے جی، ویسے تو آنا ٹھیک بھی نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں کہ بھائی یہ تو
چلتے پھرتے ہنستے بولتے بھاگتے دوڑتے جی. زندہ شخص کو مردہ دیکھنے کی خواہش ہے. اس میں آنے کے بعد میں کیسا رہتا انہیں بے جان ہو جاتا نا. اس کی چکر میں نہیں پڑھنا ہے اپنے کو. ان المتقین سے پڑھانا ہے صاحب. پڑھو بیٹے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی ظلال وعیون. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. کوئی ایک بچہ سورہ فاتحہ پڑھے. ایک بچہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھے. سادہ پڑھو جلسے کی قرات کے جیسا نا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن وزين أخلاقنا بخلق القرآن وحسن أعمالنا بأعمال القرآن. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واحشرنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين. گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں. عصری تعلیم کے ساتھ